Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Nadeem Riaz Saab, President, Institute of Regional Studies, diplomats, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is always a pleasure to come here and to be able to exchange some ideas, to hear people talk. Though at this stage of my life, I don't get the opportunity to hear many people, I get more opportunities to talk. So, ایک ہمارے بزرگ تھے, he was a judge of the Federal Shariat Court. وہ بڑے مزے سے کہتے تھے, کہنے لگے عارف میاں مجھے آج کہیں بلایا گیا, پرانی بات کر رہا ہوں, he was a retired judge then. کہنے لگا عارف میاں آج ہمیں کہیں بلایا گیا, کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں تو سن لیں گے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اب میری سننے کی طاقت کم رہ گئی ہے, بولنے کی رہ گئی ہے باقی زیادہ. تو وہی کہ بٹ اٹس آلویز اے پلیجر, آئی ریڈ اے لاٹ. دنیا اس وقت بڑے کرائسس میں ہے. سب سے پہلے تو میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ آئی میٹ سو مینی ینگسٹرز جو ریسرچرز ہیں یہاں پر, اور میں ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں ایسے سارے انسٹیٹیوشنز کے لیے کہ پاکستان میں ایسے تھنک ٹینکس بہت ہیں, اور ان کا جو آپ کا جو علم آپ جمع کرتے ہیں, ایک تو انٹلیکچوئل عیاشی ہے ہماری آپ کی, کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اپنا علم بڑھاتا رہتا ہے, مگر جو کرنے والا ہے اس کو اس علم کی ضرورت نہیں لگتی, کیونکہ جس نے آپ کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہو وہ ادارے آپ کو پڑھتے کم ہیں. تو میں ہمیشہ آپ جیسے اداروں کے اندر آ کر ہمیشہ یہ بات رکھتا ہوں کہ اپنی مارکیٹنگ زیادہ کریں. دا پیپل ہو آر دا ڈیسیشن میکرز آف دا ورلڈ, بعض ممالک میں وہ زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تھنک ٹینکس اور تھنک ٹینکس کی پروڈکٹس کے اوپر. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز دنیا کے اندر عجیب سی بن جاتی ہیں. آپ ہی تھنک ٹینک سے نکلا ایک فلسفہ جو تھنک ٹینکس کے حوالے سے میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں, میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا تھنک ٹینکس نے ہی نکالا, اور اپنے سیاستدانوں کو, بڑی پاورز کو, سپر پاورز کو سمجھایا کہ دیکھو نیوکلیئر ویپنز بناؤ, اور اتنی تعداد میں بناؤ کہ اگر وہ ہمارے 4 شہر ختم کر دیں, نیست و نابود کر دیں, تو ہم ان کے 10 کریں. ادھر والوں کو یہ بتایا کہ تم 10 جب تمہارے نیست و نابود ہو جائیں تو ان کے تم 20 کرو. اینڈ دیر فور دے ایکیومولیٹڈ ویپنز ٹو دا ٹیون آف 30,000 آلموسٹ ایچ, نیوکلیئر ویپنز انف ٹو ڈسٹروائے دا ورلڈ 7 times اوور. تو یہ جو پرائرٹیز ہیں یہ بھی تو انسانی سوچ سے نکلتی ہیں, اور کبھی غلط سوچ اور غلط طرف چلی گئیں اور ابھی بھی جا رہی ہیں. سو ڈونٹ بی ٹو کانفیڈنٹ. واٹ یو تھنک اباؤٹ گلوبل وارمنگ فار ایگزامپل از گوئنگ ٹو بی اڈاپٹیڈ سون انف, کیونکہ جو کرنے والے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ, ان کی فورسائٹ بڑی لمیٹڈ ہے. اور اس ساری کلائمیٹ چینج کے اندر اگر آپ انسان کو بیچ میں حصے دار نہ رکھیں, انسان کے سکون, چین اور اس کی ہیپینس کو نہ رکھیں, تو یہ دنیا آپ بچا کس کے لیے رہیں؟ مائی سیریس کویشچن از کہ کس کے لیے بچا رہے ہیں, کن آئیڈیلز کے لیے آپ یہ دنیا, کہ شاید انسان بہتر ہو جائے گا. اس انسان کی بہتری کے حوالے سے جو ایویڈنس مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. بٹ چلیے میں اپنی گفتگو بیچ میں آگے لے آیا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں بات کو کہ دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج, پہلے ہم اس پر گفتگو کر لیں, پھر میں آؤں گا کہ کرے گا کون اور کیسے ہوگا. یہ تھیوری ہے, آن پیپر ہے, بٹ unless these things are implemented, and the implementer is the same person who is the destroyer of the worlds until now. ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ آپ ہوپ کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ مجھے ہوپ بھی مس پلیس سا ہے. ایک آئیڈیل انسان کے ساتھ آپ ہوپ وابستہ کر رہے ہیں جو دنیا کو جانتا ہے, دنیا کو سمجھتا ہے, اور کیونکہ اس کو یہ خیال ہے کہ وہ اس کی جو تاریخ, ریٹن تاریخ اور کمیونیکیٹڈ تاریخ 8-10 ہزار سال کی ہے, تو ممکن ہے چند ہزار سال وہ یا تا قیامت اس کو لے کر چلے. تو کوئی وجہ نہیں کہ چلے, کیونکہ بہت ساری کریشنز موسمی حالات کی وجہ سے ختم بھی ہوئی نا.
The world was destroyed because of the dinosaurs and everything went extinct also. So things can happen whether you create them or nature creates them and handles it in its own manner. But ख्वाहिश अच्छी है हमारी कि अगर हमने काबू कर लिया तो this carbon based life with DNA will continue. اور اگر نہیں قابو کیا تو اس کا خطرہ ہمیں لگ رہا ہے. یہ جو اٹامک ویپنز کا میں نے آپ سے ڈسکشن کیا, میوچلی ایسورڈ ڈسٹرکشن اینڈ دین دا مس کیریجز اینڈ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن WMD وغیرہ وغیرہ, یہ ایکسیڈنٹلی انسانیت بچی ہوئی ہے. اور اگر آپ اس کی تاریخ آپ پڑھنا چاہیں تو ان ایکسیڈنٹس تک بچی ہوئی ہے کہ ایک سب مرین کے اندر ساری انفارمیشن اس کو مل گئی. رشین سب مرین تھی آف دا کوسٹ آف کیوبا کہ اٹیک ہو چکا ہے, اور اس کا اسٹینڈرڈ SOP یہ تھا کہ جب یہ انفارمیشن تمہارے پاس پہنچے تو تم اپنے اٹامک ویپنز لانچ کر دو. سو اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ون پرسن, دا کیپٹن آف دا سب مرین اینڈ ہز سبارڈینیٹ, جس کے اندر آپس میں بڑا ڈسپیوٹ ہوا اینڈ دا کیپٹن ریزسٹڈ لانچنگ اے نیوکلیئر ویپن. اچھا, یہ صرف ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایسے بہت سارے 15-20 واقعات ایسے ہیں کہ جہاں آپ اور میں ایکسیڈنٹلی بچ گئے ہیں. دس جسٹ ایکسیڈنٹس کمنگ آؤٹ آف ہیومن نیچر. اب دنیا کو گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے کیا خطرات ہیں اور کیا پاسبلٹیز ہیں. اچھا, پہلے پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہی پاسبلٹیز کی بنیاد پر خطرات اور پھر انہی پاسبلٹیز کی بنیاد پر میری اور آپ کی سوچ کا ارتقاء ہونا ہے کہ وی وانٹ ٹو سیو دس ورلڈ اینڈ کیپ اٹ ان اے بیٹر شیپ. پہلے تو دنیا کو خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ انسان سے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کے پروسیسز سے بھی ہے, مگر وہ پروسیسز تو وہ گاڑی ہے, ڈرائیور اس کو مار دے دیوار کے ساتھ یا اس کو چلاتا رہے, یہی آپ کو سوچنا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے ایک اچھی سائڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ the world is coming towards an abundance. اچھا, ابنڈنس کس کس چیز میں؟ ابھی آپ نے پانی کا ذکر کیا. پانی کے اعتبار سے فار آل آف یو ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, کیونکہ ریجنل اسٹڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر 156 ملین ایکر فیٹ آف واٹر جنرلی آن این ایوریج کمز ایوری ایئر تھرو سنو میلٹ, تھرو رین ایٹسٹرا. اور وہ 156 ملین ایکر فیٹ ابو سرفیس جاتا ہے اور تقریباً 12-13 ملین ایکر فیٹ سب ٹرینین جاتا ہے, جس کو ہم ٹیوب ویلس کی ذرا ہم اوور ایگزاسٹ کر رہے ہیں. دس واٹر از انف. With good farming techniques, this water is more than enough today. Not enough, more than enough today. What we are doing, so let's practice this, starting from Pakistan. What we are doing flood irrigation. Flood irrigation means 6 فٹ پانی یہاں زمین کے اندر نیچے جائے گا تو 6 انچ یہاں پہنچے گا. تو یہاں سے ہم پانی دینا شروع کرتے ہیں کھیتوں کو, اور یہاں تک وہ 6 انچ کے لیے وہ اتنا پانی ہم دیتے ہیں. اچھا, کوئی بڑی اب سائنس اس میں رہ نہیں گئی, کوئی کاپی رائٹ اس میں رہ نہیں گیا کہ اسپرے اریگیشن کریں یا ڈرپ اریگیشن کریں. بٹ جو ممالک اپنی چیز کو پہچانتے نہیں ہیں پھر وہ روتے ہیں, اور پھر رو کر وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, اور ڈیسپریٹ حالات کے اندر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر کیا کریں. تو پاکستان اس کیفیت سے گزر رہا ہے. دس ٹیکنالوجی اور سائنس از اویلیبل سنس دا لاسٹ 20-30 ایئرز. سب سے پہلے جو ڈراؤٹ اسٹرکن ایریاز تھے, اسرائیل فار ایگزامپل, ناٹ ڈراؤٹ اسٹرکن, واٹر اسکیئرس, انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی ضرورت کے اعتبار سے بنا لی. ناؤ اٹس فریلی اویلیبل. پرائسنگ آف واٹر پاکستان میں نہیں ہے, لہٰذا گھروں کے اندر بھی پرائسنگ نہیں ہے. بٹ دیر مسٹ ہیو بین سم ڈیکے ان آر تھنکنگ. یو نو, وین آئی واز ینگ وی ہیڈ اے واٹر میٹر ان آر ہاؤس اینڈ پیپل یوز ٹو پے اکارڈنگ ٹو دا واٹر دے کنزیومڈ. Somewhere along the line we ran out of that. واٹر میٹرنگ نہیں کرتے, آبیانہ چارج کرتے ہیں, اماؤنٹ آف واٹر کنزیومڈ پر نہیں چارج کرتے, بس وہ آبیانہ زمین کی رقبے کی بنیاد پر آبیانہ چارج کرتے ہیں. تو بجلی آپ کیوں کم استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اٹ از پرائسڈ. اگر یہ پرائس نہ ہو تو وہ ضیاء کا کام شروع ہو جائے گا کہ وی ول ویسٹ اٹ. تو پانی کی پالیسی بھی موجود ہے آپ کے پاس. 2017 میں واٹر پالیسی وچ از ریزنیبل واز اڈاپٹیڈ بائی دس گورنمنٹ, بٹ
آپ نے کبھی کبھی تو کئی دہائیاں لگا دی ہیں پالیسیز بنانے میں، اور پھر مزید دہائیاں لگا دیتے ہیں آپ پالیسیز امپلیمنٹ کرنے میں، مگر پھر بھی میں اچھا سمجھتا ہوں کہ پالیسیز بنا تو لیں. تو پانی کی پالیسی ایک اچھی پالیسی ہے جس پر ہم پاکستان کے اعتبار سے شروع کر سکتے ہیں. تو لیٹ می سے کہ اگر ریزنیبل ٹیکنیکس اڈاپٹ کی جائیں تو پانی کی ضرورت انسانی جسم کے ساتھ ہے اور اس کے فوڈ کے ساتھ ہے. اگر آپ یہ دو چیزیں مینیج کر لیتے ہیں تو دیر از ٹوٹل ریسائکلنگ آف واٹر. فار ایگزامپل ان سنگاپور فار ایوری تھنگ، فار ڈرنکنگ ایوری تھنگ، سارا اپنا پانی وہ ریسائکل کر لیتے ہیں. تو ٹیکنالوجیز آر اویلیبل فار جو دنیا کا کائنات کا سائیکل ہے ایویپوریشن کا اور پھر اس کا کنڈنسیشن کا، وہ اتنا پانی ہے کہ اس میں کر لیں. نیدرلینڈس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ پانی کی سائیکل ایک آپ کی انسانی ضرورت، ڈرنکنگ واٹر از ویری لٹل کمپیئر ٹو دی اماؤنٹ آف واٹر وچ کمز ان ٹو پاکستان، مگر یہ کہ فوڈ گروئنگ کیپیسٹی اینڈ اپنی طہارت اور اس کے لیے جتنا پانی استعمال ہو. کراچی شہر کی ضرورت تقریباً 1200 ملین گیلنز آف واٹر پر ڈے ہے، اس کو ملتا اس وقت 600 کے قریب ہے، اور 600 کے اندر ویسٹ بہت ہوتا ہے. اینڈ دا اسٹڈی ڈن ان نیو دہلی واز دیٹ 30% آف واٹر گوز ویسٹ ان دا پائپ لائنز بلو دا سرفیس. تو کراچی وڈ بی نو بیٹر. تو اگر 500 ملین گیلنز آ رہا ہے کہیں تو اس میں سے 30% اس وقت ہماری پرانی پائپ لائنز کے اندر زمین کے اندر جا رہا ہے، اور جو باہر جو مل جاتا ہے لوگوں کو تو 450 ملین گیلن آف واٹر ہم سیویج کے طور پر پانی سمندر میں ڈال رہے ہیں، سیویج واٹر. اچھا یہ کرمنالٹی کہیں تو شروع ہوئی ہوگی، مطلب واٹر ویسٹ. آپ نے اپنی فشریز کو تباہ کیا، 80% آف فش آف دا کوسٹ آف پاکستان اس کی نسل آپ نے ختم کر دی. وہ الگ کہانی ہے. وہ بھی دیکھو ان سب چیزوں کے اندر کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. آئی روٹ اے پیپر آن فشریز ان 2017 ان دا نیشنل اسمبلی آف 30 پیجز، جس کے اندر سب کے ساتھ میٹنگز کر کے آئی واز ان چارج آف دیٹ کمیٹی آف دا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. اور اس نے پروپوزلز دیے، مجھے آج تک یاد ہے کہ 23 پروپوزلز تھے. ایک تو فشنگ نیٹس کے، یعنی جو آپ نے ایک تو سیویج کے ذریعے اپنی فشری تباہ کی. انوائرمنٹ کی آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ نے انوائرمنٹ کے ساتھ اور ایکالوجی کے ساتھ کیا ڈیزاسٹر کیا ہے. اسٹارٹ ود یور اون کنٹری. تو اس پیپر کے اندر ایک بات یہ تھی کہ فشنگ نیٹس اتنے باریک ہیں کہ پینسل نہیں جا سکتی اس سوراخ میں سے، تو لہٰذا آپ بڑی مچھلی بھی پکڑتے ہیں اور بچہ مچھلی بھی پکڑتے ہیں. لہٰذا آپ نے مستقبل کی جنریشن کو بھی ختم کر دیا. اور جو بچہ مچھلی جس کو کیا کہتے ہیں، نام بھی اب میں بھول گیا، اتنی پرانی بات ہو گئی، ٹریش کہتے ہیں، ہے نا، ہیں بائی کیچ کہتے ہیں، بائی کیچ بھی کہتے ہیں اور کچھ اور لفظ بھی ہے. اچھا وہ آپ چکن فیڈ کے لیے دے دیتے ہیں. چکن فیڈ میں وہ بدبودار، جو کراچی والے رہنے والے ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ ڈیفینس سوسائٹی سے بھی وہ کچرے، وہ مچھلی کا بدبودار ٹرک جاتا ہے، وہ ساری بچہ مچھلی، دا فیوچر جنریشن آف فش آپ نے چکن فیڈ کر دیا، چکن فیڈ میں ڈال دیا. پھر سمپل چیزیں، یعنی یورپ نے آپ سے امپورٹ بند کر دی کہ آپ ٹرٹل ٹریپ اپنے نیٹس میں لگا لیں. ٹرٹل ٹریپ بڑا سمپل سا ہے، جالی کا بنتا ہے کہ اگر ٹرٹل آ جائے تو وہ فلوٹ کر کے اوپر سے وہ اپنے ٹریپ میں سے نکل جائے تاکہ وہ کیچ نہ ہو. وہ آپ نے ابھی تک نہیں، یعنی دا لاسٹ سروے آف دا یورپین یونین بھائی سال بھر وہ بھی نہیں ہوا شاید، انہوں نے آ کر بتایا کہ یو ناٹ امپلیمنٹڈ دا ٹرٹل ٹریپ. تو دا امپورٹ آف فش از اسٹل ڈائسی. تو آئی وانٹ ٹو شیک یور کانشنس. آپ سب لوگ ایلیٹ ہیں پاکستان کے، مگر آپ سب کے مل کر فیصلے بڑے خراب ہیں. ویتنام فشریز کے اندر انوائرمنٹ کی بات ہم اور آپ کر رہے ہیں نا،
Vietnam and Pakistan were exporting fish as one criteria of how you handle it, was exporting fish about $300 million की in 1998 or 99. Both of us, same amount of fish. Pakistan today is exporting $500 million of fish. Vietnam is exporting, the last time I read, was exporting more than $10 billion of fish. ایک ہی سمندر ہے, ایک ہی آب و ہوا ہے, مگر انسانوں میں فرق ہے. So the problem is not the availability of knowledge. The problem is here. Understand that. تو میرا آپ کے ساتھ جو بحث چل سکتی ہے وہ یہ چل سکتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. Wringing our hands, getting alarmed by information. My country is my country. I have to handle my country. اور میں اپنے ملک کو ہینڈل کر لوں, دنیا مجھے فالو کر لے گی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ وین یو انٹینڈ, چاہے جیسا بھی ہوا اس کے اوپر پولیٹیکل بلیمز آئیں, جو کچھ آئیں, جب آپ نے ٹری پلانٹیشن کا ایک کام شروع کیا تو ریکگنائز ہوا, آپ کی جنریشن میں ریکگنائز ہوا, بچے کے اندر ریکگنائز ہوا. تو جب آپ کام کرنے نکلیں گے اور کریں گے اور لیڈرشپ ہے, ملے گی اس ٹائپ کی کہ چیمپئن بنے, تو یو کین ٹیک یور کنٹری اینڈ دیئرفور گیو این ایگزامپل ٹو پیپل آف دا ورلڈ کہ یو کین ڈو اٹ. جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں, جیسے آپ نے کووڈ کا مقابلہ کیا, واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین ادر تھنگز اینڈ کووڈ؟ کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ کووڈ نے ایلیٹ اور نان ایلیٹ میں فرق نہیں رکھا. اگر ایلیٹ اور نان ایلیٹ میں کووڈ فرق رکھتا تو آپ کے ریئیکشنز مختلف ہوتے. سب کو ڈر تھا, چاہے میں, آپ, چاہے پڑھا لکھا, چاہے بڑا, چاہے چھوٹا, ایوری بڈی واز آن دا سیم ٹریٹمنٹ پلان. آپ یونائٹ ہوئے, آپ نے ڈیٹا کی مدد سے, پینک میں تھے نا, وی میڈ دا رائٹ ڈیسیژنز ان پینک, مے بی دیٹس واٹ از امپورٹنٹ فار دس کنٹری. تو یو میڈ دا رائٹ ڈیسیژنز. آپ نے میسیجنگ کی بڑی اچھی کی, آپ نے علماء کو اس ساتھ ملا لیا, مسجدیں اپنی کھلی رکھیں, لوگوں نے, آپ نے فوکس, جیسے پولیو میں آپ کرتے ہیں, پولیو سے آپ نے سیکھا. پولیو میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ سے ایویڈنس آیا کہ سیویج میں پولیو کا وائرس ہے, اسی جگہ جا کر آپ نے اس کو ہینڈل کیا, اس سے آپ نے سیکھا, ٹارگیٹڈ کووڈ کوریج کیا ویکسینیشنس کا, اینڈ یو ہینڈل اٹ. یو ور پرابلی دا 5th or 6th country in the world which managed it well. Why was that? Your neighboring country, same race, same weather, same genetics, did not do so well. So while ہم اس بات کو, تو میں دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں, پرابلم سے آپ واقف ہیں, اور کرنے کی کیفیت میں آپ کو لانا ہے. So the biggest struggle in Pakistan is us. However you want to interpret it. The biggest struggle is us. یہ جو ایگریکلچر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, ایگریکلچر کے اندر وی نیڈ چیمپئنز ان ایگریکلچر, جو صرف فارمر کو جا کر بتائیں کہ یہ کرو, اس 1 سال کر لو, انویسٹمنٹ ہے, اور یہ تمہیں 1-1.5 سال میں ریٹرن ملے گا. یو نو دیر آر پاکٹس آف ایکسلنس ان فارمنگ آلسو. آپ فیصل آباد جائیں, کئی جگہوں پر جائیں, فارمز ہیں جو کلائمیٹ کنٹرولڈ فارمز ہیں, ہے نا, وہاں پر پروڈکشن اور ییلڈ کے اعتبار سے نان سیزنل ویجیٹیبلز اور سب کچھ ہے, اینڈ دے کین ڈو اٹ. اور کم اس کے اندر یوریا وغیرہ کم استعمال ہوتا ہے, اور پیسٹیسائڈس کم ہوتی ہیں. خیر, میں آپ سے کہہ رہا تھا, اگین لیٹ می کلوز دس abundance issue on food, کہ Netherlands 19 times smaller than Pakistan is the second biggest exporter of food to the world, with lesser water resources, 19 times smaller, تو اس کی water resources بھی 19 times smaller ہے. بلکہ Netherlands had an abundance of water like Pakistan had an abundance of water. Only in the last 10 years اس کا shortage شروع ہوا, انہوں نے اپنے آپ کو اسی اعتبار سے modify کر لیا. Imagine Pakistan can feed the world. پاکستان نیدرلینڈ سے کتنا بڑا ہے. Let's close this issue of agriculture. تو abundance is around, food کے اعتبار سے کرائسس نہیں ہے. Let's come to energy. یہ انرجی کے اندر اس وقت اگر آپ تھوڑی سی
میتھمیٹکس اور ٹرمز کو میرے ساتھ چلیں تو اس وقت شاید دنیا میں 31 یا 32 ٹیرا واٹس آف بجلی از بینگ جنریٹڈ. 32 یا 31 ٹیرا واٹس آف بجلی از بینگ جنریٹڈ. اس کے اندر اس وقت ابنڈنس ہے فاسل فیولز کا وغیرہ وغیرہ, اور چند پرسنٹیج پرابلی لیس دین 10% از رینیویبلس ان دا ورلڈ. اور پروجیکشن یہ ہے کہ 2050 تک یا 2040 تک یو وڈ نیڈ 15 ٹیرا واٹس آف بجلی مور. 15 ٹیرا واٹس آف بجلی مور. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ نان رینیویبلس کے اندر ہائیڈرولک سورسز, وہ یعنی پانی کے سورسز, اور نان رینیویبلس کے اندر پانی کے سورسز اور ونڈ سورسز اور سولر سورسز, یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں. تینوں ہی چیزیں سب سے زیادہ ہیں. اس کے اندر پانی کے سورسز کے اندر دنیا کے اندر پوٹینشیل, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں ابھی جو میرا ٹیلی فون زور سے بجنے لگا تھا وہ یہی میں انفارمیشن تلاش کر رہا تھا وہاں سے وہ زور سے بج گیا. اس کے اندر یہی تھا کہ پانی کے ریسورسز کے اندر دنیا کے اندر پاسبلٹی پوٹینشیل 6 ٹیرا واٹس کا ہے, اور ایکچوئل ٹیکنیکل پاسبلٹی 1.5-2 ٹیرا واٹ کی ہے. ایکچوئل پاسبلٹی پوٹینشیل 3-4 کا ہے. اسی طرح سے ونڈ کا بھی ہائی ہے اور سولر کا بھی ہائی ہے. سولر کا کیا ہے, جسٹ لیٹ می گیو یو این آئیڈیا. اس وقت سستے سے سستا بجلی پروڈکشن از پرابلی سولر. 4 سینٹ کے اوپر آ گیا ہے, اور اٹ ول بیکم چیپر. ٹیکنالوجی جس طرح سے امپروو کر رہی ہے کہ اب تو ایسا ہونے والا ہے کہ باقاعدہ سولر پینلز کے بجائے دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کارپیٹ کی طرح اپنی چھتوں پر وہ ڈال دیں اور اس کو کنیکٹ کر دیں, اینڈ بجلی شوڈ بی ود یو. تو صرف 15 ٹیرا واٹ چاہیے آپ کو. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل آف دا سولر انرجی وچ کمز آن ٹو دی ارتھ. جتنی آتی ہے وہ کلاؤڈز اس کو پروٹیکٹ بھی کر لیتے ہیں, اوزون لیئر سے کچھ ریفلیکٹ بھی ہو جاتی ہے اور کچھ زمین پر بھی آتی ہے. تو 733 ٹیرا واٹس دن میں آتی ہے اف آئی ایم کریکٹ, اور آپ کو چاہیے صرف 15 ٹیرا واٹ. تو ایک دن میں یہ تقریباً 1 گھنٹے میں اتنی سولر کی انرجی آتی ہے دنیا میں کہ جو آپ سال بھر میں آپ ضرورت سے زیادہ آپ کے لیے کافی ہو. تو دیٹ مینس دی ابنڈنس ریسورسز دیٹ ٹیکنالوجی از گریجولی میچنگ اپ ٹو دیٹ. تو انرجی کے اندر بھی میں نے آپ کو بتا دیا, مگر آپ کی مشکل کیا ہے, اپنی مشکلات پر آئے نا. آپ نے اتنے اچھے آپ لوگ ڈیسیشن میکر ہیں, میں بشمول میرے, جب میں آپ کہتا ہوں تو اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, بشمول میرے, کہ اس وقت بڑے شوق سے ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر اور اپنی چھتوں پر سولر پینلز لگا رہے ہیں. I had a very detailed discussion with the ministry and we have found out کہ آپ جو سولر پینلز لگا رہے ہیں تو ملک کا اور نقصان ہو رہا ہے. Did you know that? It's alarming news for you. کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ نے کیا ایک وہ تھا, وہ ہے نا کیفیت کہ آپ نان پرفارمنگ آئی پی پیز کو پھر بھی دیتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. جب آپ اپنا سولر پینل چلاتے ہیں اور بجلی جنریٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ سے آپ نہیں لے رہے, گورنمنٹ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ جو بجلی بنا رہے ہیں اس کی گورنمنٹ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہی ہے ہائی ریٹ پر, اور آپ کو بھی پیسے دے رہی ہے 9 روپے پلس یا 19 روپے کتنا دیتی ہے, ایسے ہی کچھ دیتی ہے. تو پچھلے دنوں خبر آئی تھی وہ جو الارمنگ کہ آپ کا ریٹ جو ہے نا وہ اور کم کر دیا جائے, شاید 19 ہے تو 9 پر لایا جائے. کیوں؟ گورنمنٹ نے جو پہلے فیصلے کیے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے وہ اس وقت بک کر رہے ہیں. تو آپ کو کوئی یعنی آئی ایم سرپرائز کہ ہماری پریشانیاں ہمارے اپنے ڈیسیشنز کے ساتھ ہیں. تو سولر پر آپ سے میں نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کے اوپر میں نے آپ سے بات کر لی, فوڈ پر میں نے آپ سے بات کر لی. تو ابنڈنس کا زمانہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ابنڈنس کا زمانہ ہے تو پاکستان کے پاس پریسکرپشنز کی کمی نہیں ہے, تھنک ٹینک کے مشوروں کی کمی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو اس کے برابر ایک عمارت ہے پارلیمنٹ جہاں سے ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے, ڈیسیشن میکرز کی کمی ہے اور ڈیسیشن کرنے والوں کی کمی ہے. آپ گاڑی کو امپروو کرتے رہیں اور ڈرائیور پر توجہ نہ دیں تو دیٹ از ریڈیکولس. آپ دنیا کے فیشن میں لگے ہوئے ہیں,
دنیا گلوبل وارمنگ پر بات کر رہی ہے, ہم بھی گلوبل وارمنگ پر بات کر رہے ہیں. But what is the focus? یار, you have to have better drivers to drive this car of information which you have. I challenge that کوئی آدمی یہاں پر کہے کہ جی انفارمیشن نہیں ہے. سب انفارمیشن ہے آپ کے پاس, enough to lift your country from your bootstraps. اس سے زیادہ ہے, جتنی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو what should happen؟ اور دنیا کا حال تو بڑا عجیب سا ہے نا, کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا عروج پر ہے اپنی. اس سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈریم, چارم, اسپیڈ, ایکسپونینشل کبھی تاریخ میں, انسان کی تاریخ میں نہیں تھی. دیر از نو کمپیریزن. ایوری ایئر ہاؤ انسانیت از پروگریسنگ از ورتھ 1000 years behind. ایوری ایئر the way you are progressing is worth 1000 years behind. عروج پر ہے آپ کا دماغ ٹیکنالوجی اور سائنس کے اعتبار سے. مگر جہاں آپ ایموشنز کو بیچ میں ڈالتے ہیں, آپ اس سارے عروج کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. آپ کے جذبات, آپ کی نفرتیں ہیں, آپ کے ایٹیٹیوڈز, تو وہ زوال. اچھا, کوئی مجھے کہے مثال کے طور پر, اس وقت I read a book recently اسٹیفن پنکر کی, The Better Angels of Our Future. اس نے یہ کہا کہ انسان کی فطرت کے اندر 4 ڈیولز ہیں, اور میں آپ کے لیے لکھ کر لے آیا. ایک تو پریڈیٹری کیفیت ہے کہ میں دوسرے کو ایکسپلائٹ کروں, which is happening for the last 400-500 years, کہ میں نے اس کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں, ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کے لیے اگر کالوں کو قید کرنا تھا, غلامی کرانی تھی, وہ بھی کرا لیا. نیو کولونیزم کرنا تھا, وہ بھی کر لیا. ظلم کرنا تھا, وہ بھی کر لیا. یہ ریسنٹلی آئی ریڈ ویری نائس فلاسفر کا ایک ہی پیراگراف تھا پوری کتاب کے اندر. مجھے جو اچھا لگا وہ میں آپ کے سامنے اس کا مغز دہراتا ہوں. فلاسفر کا نام تھا ایمی سیزار. یہ مارٹینیک آئلینڈ جو ویسٹ انڈیز میں ہے اس کا رہائشی تھا, اور اس نے یہ کہا, اس نے کتاب لکھی اور ایسے لکھا کولونیلزم کے اوپر, اور ڈسکورس لکھا اس نے کولونیلزم پر. اس نے یہ کہا کہ دیکھو, یہ جو جینوسائیڈ دنیا میں ہوتا رہا ہے, یہ کوئی یورپ میں ہولوکاسٹ تو ایک ہے نا, جس میں 60 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا, اینڈ وٹ از ویری پینفل فار اینی بڈی, اینی ہیومن ریس. اس نے کہا جس طرح سے ریڈ انڈینس کو ختم کیا کروڑوں کے اندر, ایسٹیکس کو ختم کیا, وہ بھی جینوسائیڈ تھا, ڈن بائی ہیومنس, ڈن بائی, انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ بلیمنگ اے پرٹیکولر ایریا, بٹ ڈن بائی دا یورپین کانکررز. کنگ لیوپولڈ III, جس نے, جو بیلجیم کا بادشاہ تھا, اس نے کانگو کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو مارا ود اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ان دا 1880s یا سم تھنگ, وتھ شارٹ اسپین آف 8 years 9-10 years. 1 کروڑ لوگوں کو مارا. اس کے بعد بھی آپ اس زمانے میں بھی دیکھتے رہے کہ کمبوڈیا, لاؤس, ویتنام, جس کی میں مثال دے رہا تھا. امیجن میرے پاکستانیوں, ویتنام واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ان 73, ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. نیپام کے ذریعے, ایجنٹ اورنج کے ذریعے ان کی ہریالی ختم کی گئی کہ ویٹ کانگ اس ہریالی میں چلتا ہے, نکلتا ہے. killed so many people. لاؤس, کمبوڈیا, اینڈ دا ویتنام ہے تقریباً 150-200 بلین ڈالرز کی اس کی ایکسپورٹس ہیں آج. Totally destroyed. Pakistan was not like that. Pakistan has never been like that. And there's no difference between the intellect of a Pakistani and anywhere else. Intellect ہم سب کا برابر ہے. آپ نے کووڈ میں ثابت کر دیا. تو خیر یہ جو ایمی سیزار کہتا ہے کہ جو ایکچوئل ہولوکاسٹ جس کا ذکر ہے, اور اتنا ذکر ہے جینوسائیڈ کے اعتبار سے, پہلی مرتبہ یہ ہوا, ہاؤ ڈیئر اٹ ہیپن, کہ the whites did it to the whites. It's a very different angle. یہ پھر صرف چند دنوں پہلے میرے اس کو پڑھ کر میرے ذہن میں آیا. کبھی آج تک میں ریشیل تھنکنگ کرتا نہیں ہوں. تو how dare it happen within Europe. اور اس کا بھگت ہم مسلمان رہے کہ
کہ ان کا جو خمیازہ ہے, ان کی جو کمپنسیشن ہے, وہ آپ کی جیب سے نکال کر دی جا رہی ہے. تو لیو دیٹ اسائڈ. تو واٹ اسٹیفن پنکر سیٹ کہ ایک تو پریڈیٹری کیفیت ہے, ڈومیننس چاہتا ہے انسان, بدلہ چاہتا ہے. یہ تو بڑی خراب بیماری ہے. یہ پاکستان میں بھی آج کل بدلہ لیا جا رہا ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ. جو قوم اپنے اندر بدلہ لے گی, جو قوم اپنے باہر بدلہ لے گی, وہ قوم ترقی کرنے کے قابل رہتی نہیں ہے. اور جب وہ کمزور ہو, جو طاقتور ہو, تو وہ پھر بھی جائز ہو جاتا ہے کہ کر لیتا ہے, وہ بدلہ لے لیتا ہے. بٹ امیجن کہ بدلہ لیا جا رہا ہے. ہاؤ ول یو پروگریس؟ میرا سیریس کویشچن ہے آپ سے, ہاؤ کین یو امیجن یو ول پروگریس؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پہیا جناب بالکل فرسٹ کلاس ہے, یہ تیز چلے گا, باقی پہیا جناب سٹفنی بھی اس کی ختم ہو گئی ہے, تو گاڑی گھومے گی نا. دوز ہو ڈرائیو, گاڑی چلے گی تھوڑی. چاہے جتنا بڑا پہیا, ٹریکٹر کا پہیا آپ لگا لیجئے گاڑی میں کہ جی بہت بڑا پہیا ہے, یہ چلے گا, نہیں چل سکتا. باقی پہیے جب ساتھ نہیں چلیں گے تو. اور پھر ساتھ ساتھ چوتھا ڈیول جو اسٹیفن پنکر کہتا ہے سیڈزم. سیڈزم یہ کہ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے تو پھر تم بھی بھگتو, کیا فرق پڑتا ہے بھائی. یعنی رادر دین پیپل آرگوئنگ یور ڈیموکریٹس, یور پولیٹیشینز, رادر دین دے آرگوئنگ کہ بھائی جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے. بس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. میں صرف ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ ایبنڈنس ہے چیزوں کی. یہ جو ہینڈ رنگنگ ہے کہ یہ ستیہ ناش ہو گیا, ایبنڈنس ہے. دس از دا وارمسٹ ایئر ان ہسٹوریکل ریکارڈ آف ہیومن ہسٹری, جب سے ریکارڈ رکھا ہے. تو تھنگز آر کیچنگ اپ, اور آپ کی اپنی انٹلیکچوئل پروگریس از گوئنگ ڈاؤن. ٹیکنالوجی آپ کی اوپر جا رہی ہے, انٹلیکچوئل پروگریس. دس از اے مس میچ وچ از ہیپننگ ٹو ہیومینٹی. انسان کے لیے دنیا کو بچانا ہے, دنیا کے لیے دنیا کو تھوڑی بچانا ہے. وہ بھی بچا لیجیے گا, انسان کے لیے بچانا ہے. تو یور فٹ پرنٹ از ہیوج. یو نو ہاؤ مچ فوڈ یو ایٹ, اینڈ جس طرح سے آپ کرتے ہیں. ابھی جو میں چیز دیکھ رہا تھا نا کہ جناب یو ایٹ 75 بلین چکن ان اے ایئر. چلو ٹھیک ہے, مگر پروڈیوس بھی تو کرو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ایمپتھی از این امپورٹنٹ پارٹ آف آر پرسنالٹیز. دیکھو میرے تو خواب ہے, میرا تو ڈریم ہے کہ پاکستان کین ٹیک دا ورلڈ آؤٹ آف اے کرائسس. کیوں؟ دا ورلڈ از بینگ رن بائی ویسٹڈ انٹرسٹ اونلی. یہ میں پہلے بھی اگر آپ کی محفل میں آیا ہوں تو کہہ چکا ہوں, اونلی بائی ویسٹڈ انٹرسٹ. جو مورل اور ایتھیکل اینکر دنیا کا اور انسان کا ہونا چاہیے, وہ یورو سینٹرک سوچ ہماری ہے. اس وجہ سے کہ یورپ میڈ پروگریس ان دا رینیسانس, ٹریمینڈس ٹیکنیکل, آرٹ, آرکیٹیکچر, کلچر, سب کچھ. تو وہاں سے ہمارے اصول مرتب ہوئے. وہاں جنگیں مذہب کی بھی, پروٹیسٹنٹ اور کرسچن وارز بھی ہوتی رہیں. تو انہوں نے, یورپ نے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو یورپ نے سوچا کہ سیکولرزم لائیں, مذہب کو نکال دیں. مذہب ایک جذباتی کیفیت ہے, ایک ایکسپلائٹیٹو کیفیت ہے, مذہب کو نکال دیں. لہٰذا ایک سیکولر چینج آیا, ہوپنگ انڈر دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کہ ہیومینیٹیرینزم ول ٹیک دا پلیس آف religion. That was the hope. Today, if you look at the United Nations, the way the superpowers have gone, the way the world has progressed, humanitarianism is the first biggest victim. It's only vested interest. کوئی کہ نہیں, اگر یوکرین میں 10 بندے مر جائیں جن کا مجھے افسوس ہے, اور غازہ میں 1000 مر جائیں, تو میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر تو ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں بیکاز وی آر پارٹ آف دیٹ ورلڈ. جو یہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں وہ یہ بھی ریکگنائز نہیں کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل چیلنج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اینکر نکال دیا. اچھا میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, آئی ریسنٹلی ریڈ دا پوپ روٹ اے لیٹر آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ اٹس چیلنجز ٹو ہیومینٹی. 8 جنوری کا خط ہے, انہوں نے ہیڈز آف اسٹیٹ کو لکھا ہے. اٹس بریلینٹ. تو اٹس ورتھ ریڈنگ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کتنا بڑا تھریٹ ہے. کہ ڈی این اے, کاربن بیسڈ ڈی این اے از بینگ چیلنج بائی سلیکان بیسڈ ایولیوشنری پروسیسز. اور خیر لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں, مگر وہ میں بحث یہاں نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ آپ انوائرمنٹ کی بات کرنے آئے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیو ایڈمائرڈ اینڈ اپریشیٹڈ دا پوپ کہ جو بائبل کی ایتھکس اور مورالٹی ہے
وہ موجودہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی ایتھکس اور مورالٹی سے بھی 1000 درجے بہتر ہے. حضرت عیسیٰ کا قول کہ آفر دی ادر چیک. تو دا پوپ از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اگین, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے ایتھکس اور مورالٹی کی روٹ کو پکڑے ہوئے تو ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مجھے یہ امید ہے کہ اے چینج ول کم ان دا ورلڈ بیسڈ آن ایتھکس اینڈ مورالٹی آف سم سارٹ. میں تھیوکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آف سم سارٹ, چاہے ہیومینیٹیرینزم مذہب بن جائے آپ کا, مگر ایتھکس اور مورالٹی کا کوئی اینکر اگر بنے گا تو میں تو پاکستان سے یہ امید لگا کر بیٹھا ہوا ہوں کہ یہاں سے ایتھکس اور مورالٹی کا ہے. کیونکہ انلیس دا thinking of the driver is changed, the global warming and environment may not be handled well. میں لمبی گفتگو کر چکا ہوں, لہٰذا میں کلوز کرنا چاہتا ہوں, اور کلوز کرتے وقت مجھے اپنے ایتھوس سے انوائرمنٹ کو اٹھانا میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں, کیونکہ what drives me is rationalism, thinking. But rationalism alone can take you in different directions. And what we have seen today, rationalism can be based on vested interest also, na? The new global order, world order جو rules based تھا, کس کے رولز تھے بھائی؟ اب کیوں بدلا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کے رولز تھے وہ پریشان ہے کہ جو رولز ہم نے بنائے تھے وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ایتھوس سے اٹھانا چاہتا ہوں. ایک تو ہیومینٹی کے اعتبار سے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان اگر قتل ہوا تو انسانیت قتل ہو گئی, اور ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت بچ گئی. دیٹ ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ مذہب, دیٹ ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ عیسائی, مسلمان, بدھسٹ, ہندو, اٹ ٹاکس اباؤٹ ایوری بڈی. تو دیٹس مائی مورل اینکر فار ایگزامپل ایز فار ایز ہیومینٹی از کنسرنڈ. پھر کنزرویشن کے اعتبار سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈینجر از ریئل. یہ جو انسان کے دماغ کا ڈینجر ہے, ڈڈ یو نو, جسٹ اے پاسنگ ریفرنس از جسٹ آئی ایم جسٹ ریمائنڈیڈ آف دا فیکٹ کہ 24% آف پاکستانیز ٹوڈے آر انڈر مینٹل اسٹریس. It's in every house, it's in every family. You know of people who are under mental stress. You know of people who easily take sleeping pills to be able to sleep, because sleep is an essential part of human life also. That is the time رات کو جب ہاؤس کیپنگ ہوتی ہے. People under stress, اور یہ بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے چابی بڑھی. 60 to 80% of our college going students are under stress. The amount of the drugs being taken in colleges and universities is alarming. اچھا یہ سب چھپا ہوا ہے because we are fighting different battles. ہم اپنی ایگو کی بیٹل لڑ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. نیچے it is alarming. You know how much I was just being told by somebody who's in the know, who's not a drug user but is in the know, کہ the MoMA, something which is used, ecstasy as a drug, which is just like undiagnosable, اس کی ایڈکشن جو ہے doesn't cost as much as I had thought. It costs 250 rupees a day. اچھا وہ ہم نے اسٹریس کالجز میں کیا ہوا ہے. وی آر اگنورنگ اٹ. ہماری ذہن میں نہیں آتا. میں نے 2 سال اسمبلی میں تقریر کی, 1 سال 50 آدمی سن رہے تھے اور 1 سال 10 آدمی سن رہے تھے. when I was talking about mental stress and the need کہ ہم اس سوسائٹی کو ہینڈل کریں. بہر صورت میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور کفایت کے اعتبار سے جو مثالیں سیٹ اپ کی ہیں, اٹ از ریمارکیبل. یہ میرا ایتھاس ہے جو مجھ کو اینکر کرتا ہے, کیونکہ مجھے اینکر چاہیے. ریشنلزم میں پورا اینکر ملے گا آن دا اسٹڈیز ریگارڈنگ گلوبل وارمنگ, بٹ ایموشنلزم کے اندر میرا اینکر, آئی ایم اے کمپاؤنڈ آف ایموشنل تھنکنگ. میرے ہارمونس کام کرتے ہیں, میری تھنکنگ کام کرتی ہے. میں سویا ہوا ہوں تو اچھا سوچتا ہوں, اسٹریس میں ہوں تو اچھا نہیں سوچتا. And I am the president of Pakistan, so everybody is like me. So if I am a decision maker, جس کے اوپر ہارمونس کا بھی اثر ہوتا ہے, موڈس کا بھی اثر ہوتا ہے, تو that is so important. So therefore, a balanced situation is essential. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کے اندر اگر دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو. He used to mend his own clothes. He used to continue wearing old clothes with repair. رفو کیے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, کفایت کرتے تھے, ویسے ہی رہتے تھے. ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر ایک وہ اوپر اپنی دوچھتی پر, اف یو گو ٹو مدینہ یو مسٹ وزٹ دا مدینہ میوزیم, وہاں پہ
ریالٹی کے اعتبار سے، آڈیو ویژول ریالٹی کے اعتبار سے کنسٹرکٹ بھی کیا ہے مدینہ مسجد ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ دا پرافٹس ابوڈ. تو وہ دوچھتی پر سوئے ہوئے تھے، تو جب ٹرن کیا تو کمر پر باندھ کے نشان تھے. تو حضرت عمر had tears in his eyes and telling him کہ دنیا کی ساری آسائشیں آپ کے پاس ہیں اور آپ اسی طرح سے رہتے ہیں. تو he said کہ میرے لیے پرائرٹی ہیومن سروس اور آخرت ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج پیسے آ جائیں تو جو گھر ہے اس سے بڑا گھر لیتے ہیں. تو دا پرائرٹیز، سکون کی پرائرٹیز ہم نے ڈچ کی ہیں. مے بی دا ہیومینٹی ول کم بیک ٹو اٹ. تو وہ وہاں سے لیں. اینڈ دین آئی ول اینڈ ایٹ رومی فار دا انوائرمنٹ اینڈ اے کمبینیشن آف ہیومن پرسنالٹیز ود انوائرمنٹ. تو رومی کو، یہ میری اپنی تحقیق ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے چیپٹر جس کو میں کہہ سکوں. رومی کو جتنا میں نے پڑھا ہے نا، آئی اسٹارٹڈ لیٹ ان لائف. رومی نے یہ کہا کہ رومی از دا بگیسٹ سمبل آف لو اینڈ دا موسٹ فیمس شاعر ٹوڈے، بیسٹ سیلر امنگ پوئٹس ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو رومی یہ کہتا ہے کہ تم محبت کا سفر جو ہے نا وہ اپنے دل سے شروع کرو. اپنے دل میں نفرتیں نکالو. دس ویری امپورٹنٹ. اپنے دل میں سے نفرتیں نکالو. محبت کا سفر اپنے دل سے شروع کرو. پھر محبت جو ہے وہ اپنے خاندان میں مروج کرو، اس کا رواج ہو. اپنے بچوں کو نفرت کرنا نہ سکھاؤ، محبتیں سکھاؤ گھر کے اندر. پھر 40 گھروں تک پڑوس کے اندر، میرے نبی کی حدیث کی طرح کہ 40 گھروں کی فکر کرو. پڑوس کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر محبت کا پیغام دو. پھر چوتھے وہ کہتا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری قوم کے ساتھ نفرت نہ کرو. یہاں تو نفرت پہلے، محبت کا تو رواج ہی نہیں. رواج اگر دا بگیسٹ پرنسپل وچ کین چینج دا ورلڈ از آل ہیومنز آر ایکول. A US national or a European national or an Indian national or a Pakistani national or a African national should be the same. Value of human life should be the same. The day the world adopts this, the world will change. ایک پرنسپل اگر ورلڈ اڈاپٹ کر لے تو ہیومن لائف کی ویلیو سب کی برابر ہے. ایک پرنسپل، what the United Nations called about. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتا ہے کہ اپنی قوم سے محبت کرو بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ نفرت دوسروں کے ساتھ. پھر کہتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ نفرت کرو، محبت کرو. معاف کیجیے، اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو، پھر انسانیت کے ساتھ محبت کرو. ساری انسانیت irrespective of your origin, race, etc. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے ساتھ محبت کرو. اچھا، وچ از ریمارکیبل. بادل، پتھر، جو آج آپ بات کر رہے ہیں پانی کے ساتھ، بادل، پتھر. اف یو ریڈ کوانٹم فزکس یو ول بی سرپرائز کہ کریشن اور نان کریشن، کن فیکون کتنا عام ہے. ڈڈ یو نو دیٹ اسپیس از ناٹ اے ویکیوم؟ اسپیس کے اندر پارٹیکلز آر کریٹڈ اینڈ پارٹیکلز اناہیلیٹ دیم سیلوز. اینٹی الیکٹران اینٹی الیکٹران بنتا ہے خود اور اناہیلیٹ ہو جاتا ہے. پروٹون، اینٹی پروٹون. پارٹیکلز آر بینگ کریٹڈ آل دا ٹائم. سو یو ڈونٹ نو ویئر لائف اینڈز. آپ غلط فہمی میں ہوں گے کہ کانشیس لائف از ہیئر. یو ڈونٹ ایون نو. آپ کا، ہمارا اور آپ کا دماغ ہی اتنا چھوٹا ہے کہ وی کین ناٹ کمپریہینڈ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. سو ریڈ کوانٹم فزکس ٹو انڈرسٹینڈ دا انارمٹی آف دا یونیورس. تو خیر، تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو. پھر وہ کہتا ہے 7ویں چیز کہ میرے نبی سے محبت کرو کیونکہ اس کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ ہی سیز کہ تب تم اللہ سے محبت کرنے کے قابل بنتے ہو. It doesn't start up down. It starts from here. And if you look at Pakistan, a dream I have, if you look at Pakistan, یہ جو human, compassionate, محبت کی کیفیت ہے اور اصولوں کی کیفیت ہے اور ethics اور morality کی کیفیت ہے, this does not require any US aid or any aid from outside. It generates from our minds, it generates from institutions. It does not, یعنی profit آ گئے, it does not need more profits to say that. It is available for us to think about. So while we talk about this, we must look at the driver who's going to do this. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ وقت میں نے زیادہ لے لیا. بہت شکریہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا.